دنیا کے ایک پرسکون گرد آلود گوشے میں وقت کی بھول بھلیوں میں ایک گاؤں تھا جہاں دن مرغوں کے آوازوں سے شروع ہوتے تھے اور غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہوتے تھے۔ یہاں رامو رہتا تھا، ایک غریب لیکن ایماندار کسان۔ اس کے کپڑے سادہ، اس کے اوزار پرانے اور اس کی زمین کم تھی، لیکن اس کا دل محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ہر روز وہ اپنے 2 تھکے ہوئے بیلوں کو جوتتا تھا اور زمین میں ہل چلاتا، جبکہ اس کی چھوٹی بیٹی میرا نیم کے درخت کے نیچے کھیلتی تھی اور اس کی بیوی اس کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹھنڈا پانی۔ گاؤں میں ٹھاکر وراج سنگھ کی حویلی تھی۔ وراج سنگھ ریشم اور غرور میں لپٹا ہوا ظالم انسان تھا۔ وہ نوکروں، سونے کی تختوں اور پتھر کے لمبے ستونوں میں گھرا رہتا تھا، لیکن اس کے دل میں رحم کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے لیے گاؤں والے صرف اوزار تھے اور ان کی جدوجہد محض کھیل تماشا۔ گاؤں والوں کی تکلیفیں اس کے لیے ہنسنے کی کہانیاں تھیں۔ اسے صرف اناج، سونا اور طاقت کی پرواہ تھی۔ کبھی ان ہاتھوں کی تکلیف کا احساس نہیں تھا جو اس کو دولت کما کر دیتے تھے اور ٹھاکر کو پالتے تھے۔ پھر آسمان پر خاموشی چھا گئی، دن ہفتوں میں بدل گئے اور بارش کا ایک قطرہ بھی زمین کو نہ چھوا۔ پھر سبز کھیت بے جان مٹی میں بدل گئے اور فصلیں پھولنے سے پہلے ہی سوکھ گئیں۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے اور کنویں خشک ہو گئے تھے۔ پھر بھی ٹھاکر نے اپنے آدمیوں کو گھر گھر بھیج کر اپنا حصہ مانگا، بارش ہو یا نہ ہو۔ قوانین وہی رہتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا، اور گاؤں مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ ایک صبح کانپتے ہاتھوں سے رامو حویلی کی طرف چل دیا۔ اس کے پاس اناج کی ایک چھوٹی سی بوری تھی جو اس کی آخری امید تھی۔ وہ ٹھاکر کے سامنے جھک گیا، آنکھیں غم سے بھری ہوئی، آواز میں عاجزی سے بھرا ہوا، برا کرم ٹھاکر صاحب، زمین خشک ہے، دیوتا خاموش ہیں، مجھے وقت دیں۔ لیکن ٹھاکر صرف کہا لگاتے ہوئے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے گویا شراب ہے۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر تمہیں کھیتی باڑی کا کوئی حق نہیں ہے، میں تمہاری زمین لے لوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی رامو کا دل ٹوٹ گیا۔ لیکن رامو نہیں رکا۔ تھکی ہوئی کمر اور چھالے ہوئے پیروں کے ساتھ وہ گاؤں گاؤں چل پڑا، کام کی بھیک مانگنا، بھاری بوریاں اٹھانا، گنے کاٹنا، اجنبیوں کے کھیتوں میں ہل چلانا۔ اس نے کم کھایا، زیادہ کام کیا۔ ہر سکہ جو اس نے کمایا وہ اپنی زمین کو بچانے کے لیے ایک قدم قریب تھا۔ اگرچہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کی چمک کبھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ صرف اپنے لیے کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اپنے خاندان کے لیے لڑ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب ٹھاکر کے محافظ سوتے تھے، گاؤں والوں نے اپنے سچے دل دکھائے۔ ایک بوڑھی عورت رامو کے دروازے پر گیہوں کا بنڈل چھوڑ گئی۔ ایک نوجوان نے اپنے ہاتھ میں چند چاندی کے سکے گرائے۔ ان کے پاس بہت کم تھا، لیکن انہوں نے خوشی سے دے دیا، کیونکہ انہوں نے رامو میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو ٹوٹنے کے باوجود بھی جھکنے سے انکار کرتا تھا۔ چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر میرا نے دروازے سے باہر جھانکا۔ لالٹین کی ہلکی چمک نے اس کے والد کے چہرے کو روشن کر دیا، اور اسی لمحے امید لوٹ آئی۔ ایک روشن صبح ایک سجا ہوا گھوڑا گاؤں میں داخل ہوا۔ اس کے اوپر ایک شاہی قاصد پر سوار تھا، ہاتھ میں تومار بادشاہ کی مہر سونے سے چمک رہی تھی۔ گاؤں والے جمع ہو گئے، سرگوشی کرتے دیکھتے رہے۔ رامو ان کے درمیان کھڑا تھا، بے یقینی سے امید ہوا میں شمع کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ قاصد نے بلند آواز سے پڑھا، شاہی فرمان کے مطابق خشک سالی کے وقت کوئی بھی شخص اپنی زمین نہیں کھوئے گا، انصاف فراہم کیا جائے گا۔ فاصلے پر ٹھاکر ساکت کھڑا تھا، اس کا غرور ہل گیا، اور انصاف فراہم کیا گیا۔ قاصد نے رامو کو تحفہ دے دیا، اس کی زمین دوبارہ اس کی تھی۔ گاؤں والوں نے تالیاں بجائیں، کچھ رونے لگے۔ میرا رامو کی بیٹی اپنے باپ کی باہوں میں بھاگی، اور ٹھاکر اس نے دیکھا ذلیل ہوا، جیسا کہ وہ لوگ جن پر اس نے کبھی حکومت کی تھی اب اس کسان کو منا رہے ہیں جسے اس نے کچلنے کی کوشش کی۔ رامو کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، لیکن اس بار وہ فتح کے آنسو تھے۔ سال گزر گئے اور وہی زمین جو کبھی خشک سالی سے بنجر تھی اب ہری بھری فصلوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ رامو کا گھر مضبوط تھا، اس کی بیٹی کھلکھلا کر ہنستی تھی، اور گاؤں میں امن لوٹ آیا تھا۔ وہ اب بھی سادہ لباس پہنتا تھا اور اپنے بیلوں سے ہل چلاتا تھا، لیکن اب وہ فخر سے چل پڑا، کیونکہ اس نے دولت سے بڑی چیز کمائی تھی۔ اس نے اپنے لوگوں کی عزت اور ایماندارانہ زندگی کی خوشی حاصل کی تھی۔